الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے پیر صاحب نے ایک شعر لکھا ہے کہ مومن کو دفن کرنے سے پہلے غسل دینے کی وجہ حکمت کیا ہے؟ دفنانے سے پہلے توجہ ہے نا جی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غسل کیوں دیا جاتا ہے؟
کسی بھی مومن یا مومنہ کو، پیر صاحب اس کی وجہ لکھتے ہیں، اس پر تو بڑا کلام کیا ہے علماء نے کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کے متعلق جب وہ فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے اور سوالات ہوں گے، بر ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو لفظ ھذا پہ بات فرمائی ہے، دیگر لوگوں نے بھی کچھ کیا کہا، کسی نے کہا ذہن میں ہوں گے، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت فیض احمد اویسی صاحب ہمارے دادا استاد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لفظ ھذا ہے، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ ہے، جیسے میں کہتا ہوں یہ پنکھا یا یہ آدمی، یہ نعت خان صاحب، حضرت یہ صاحب، عالم صاحب، تو یہ اس میں اشارہ جو ہے یہ اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اس چیز کے لیے کہ جو مبصر بھی ہو، محسوس ہو اور مبصر ہو، دیکھی بھی جائے، محسوس بھی کی جائے، تو اس کے لیے تو یہ تمام اللہ حجابات اٹھا دے گا اور نبی کریم علیہ السلام کا مردہ دیدار کرتا ہے، اس لیے مردے کو یعنی میت کو، مسلمان مومن مومنہ کو دفن کرنے سے پہلے غسل دیا جاتا۔ اگر شعر کو زیادہ کھول دیا جائے تو پھر وہ ذوق نہیں رہتا، یقیناً آپ بازوق لوگ ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نشے کی علت حرمت میں یہ بھی پہلو تھا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ نشے کو حرام شریعت نے کیوں کیا ہے؟ توجہ، نشے کی علت حرمت میں یہ بھی پہلو تھا کہ پل صراط سے مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل صراط سے مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، اور جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے، ہاں جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار نور مجسم سید عالم احمد مجتبیٰ ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات،
آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ مبارک محفل جو چہلم شریف کے ختم کے حوالے سے منعقد ہے، بابا جی خان محمد مرحوم ان کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بے حساب بخشش فرمائے، ان کی برکتیں اپنی ان کی اولاد کو نصیب فرمائے، اور اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج کی زینت حضرات علماء، خطباء، حفاظ، جناب محترم المقام عزت مآب جناب قاری حسین صاحب، آپ بنفس نفیس تشریف فرما ہے، جناب حضرت مفتی عمر حیات صاحب، جناب قاری اجاز صاحب، دیگر حضرات مدرسین، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ الاعزال میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ جل شانہ نے اہل سنت کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی عرض پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، اور اصال کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کہتے ہیں فائدے کو۔ تو فائدہ پہنچانا قرآن پڑھ کے، نعت شریف پڑھ کے، منقبت پڑھ کے، دعا پڑھ کے، اور میت کے لیے دعا کر کے، قرآن مقدس جتنی بھی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اوراد و وظائف ہیں، وہ سب کا سب پڑھ کے اپنے اس مرحوم کی اصالِ ثواب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار شریک نے اسے بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ اوپر بھی کوئی چیز نہیں جس نے اسے پکڑا ہوا ہو۔ اس زمین کی وسعت کو دیکھو۔ ارے کبھی تم زندہ مرغی پر ہی غور کرو۔ اس زندہ مرغی میں سے ایک مردہ انڈا نکلتا ہے، اس مردہ انڈے کے اوپر ایک جسم ہے، جسم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، جھلی کے اندر اس مردہ انڈے کے اندر اللہ ایک زندہ چوزا پیدا کرتا ہے۔ ارے رحم مادر ہی کو دیکھو کہ وہ رحم مادر میں اللہ نے، اگر دیکھو قدرت ایسی اللہ کی، اس رحم مادر میں اگر ناخن برابر سوراخ ہو جائے تو بچہ مر جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اسے زندگی دیکھ دیتا ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، اصحاب کہف کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں کہ اس غار میں وہ 309 سال تک اصحاب کہف، ان کا کتا وہ سوئے رہے۔ اللہ کی قدرت سے دقیانوس بت پرست بادشاہ سے وہ مکالمہ کر کے، وہ میدان میں اس کے دربار میں اس کو کہہ کے، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم اللہ کے پرستار ہیں، ہم اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے۔ سب کے سب غار میں چلے گئے۔ 309 سال تک آنکھیں بھی مفسرین فرماتے ہیں کھلی رہی، اور ایسا لگا کہ وہ سو رہے ہیں، اور انہوں نے 309 سال تک انہوں نے نیند کی۔ ان کے کتے نے بھی، اللہ نے ان کے جسم خراب ہونے نہیں دیے۔ 309 سال بعد اٹھایا، اور ان 309 سال میں ان کو دھوپ بھی نہ لگی، ہوائیں لگی۔ ہر سال 10 محرم کو وہ قادر مطلق رب ان کے جسم کو بھی ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ جس کی یہ شان ہے، ارے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے ابراہیم اعلان کر کہ لوگ میرے گھر کا حج کریں، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں اتنے تمام دنیا کے لوگوں کو کیسے بتاؤں گا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ اے لوگو اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرو، فرماتے ہیں مفسرین کہ باپوں کی پشتوں میں بھی جنہوں نے سنا اور لبیک کہا، اللہ نے ان تمام کو کعبہ شریف کی حاضری نصیب فرمائی۔ ہم کہتے ہیں ارے وہ اللہ کہ جو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے، جو مردہ انڈے سے زندہ جان پیدا کر سکتا ہے، ارے جو اللہ وحدہ لا شریک اس تمام کائنات کو رزق دے سکتا ہے، سمندر میں بڑی بڑی مچھلیوں کو جو رزق دینے پر قادر ہے، ہم گناہگاروں کا قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا، واعظ و بیان کرنا، احادیث رسول پاک پڑھنا، اور یہ تمام رشتہ داروں کو، غریبوں کو یہ کھانا کھلانا، اس کا ثواب اللہ وحدہ لا شریک اس بات پر قادر ہے کہ وہ منو مٹی تلے ہماری اس میت کو پہنچائے، اللہ پہنچانے پر قادر ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج ایک والد کا یہ 40واں ہے۔ زندہ باد۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں کے
نیچے ہے، لیکن جنت بھی جب آدمی جاتا ہے تو دروازے سے ہی جاتا ہے. بس آخری بات، جنت بھی جب آدمی جاتا ہے تو دروازے سے جاتا ہے. پاک رسول علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو تو اسے حاصل کر لے اور چاہے ضائع کر دے. یہ اپنے والدین کے ساتھ یہ اچھا سلوک ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے یہ دعا کی محفل ہے. یہ سبب ہے اللہ وحدہ لا شریک ان کے درجات بلند فرمائے. میاں صاحب فرماتے ہیں باپ مرے تے سر ننگا ہوندا بھائی مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. حضور میاں صاحب فرماندے نے چنگی صورت تے عاشق ہونا او یارو ایک دی وڈیائی عاشق بڑھ تو اس سوہنے او جے شکل بڑائی عاشق بن تو اس سوہنے دا جے